السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور پروگرام CSS سیریز کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ بنیادی راز، وہ بنیادی سوال اور ان سوالوں کے جواب جو مقابلے کے امتحان کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ پاکستان میں مقابلے کے امتحان میں جو دو اہم امتحان ہیں وہ PMS کا امتحان ہے اور CSS کا امتحان ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے ہمیں بہت سے سوالات بھیجے ہیں، خاص کر انٹرویو کے متعلق۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں انٹرویو اور چند دوسرے سوال جو ہیں اپنے گیسٹ سے ان کے جواب جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے گیسٹ جنہوں نے یہ دونوں امتحان کوالیفائی کیے۔ پروونشل مینجمنٹ سروس کا امتحان بھی انہوں نے پاس کیا اور اس کے بعد وہ اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ پہ فائز ہیں، اور حال ہی میں 2018 میں جو CSS کا امتحان تھا اس میں انہوں نے 23rd پوزیشن حاصل کی اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں ان کی سلیکشن ہوئی۔ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد ذیشان ارشد۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی پوزیشن حاصل کی۔ ایک اہم امتحان ہے پاکستان میں، کیسے یہ امتحان پاس ہوتا ہے؟ آپ کی سکسیس سٹوری کیا ہے حافظ صاحب؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں کچھ چند ایک بنیادی اصول ہیں جن کو کوئی بھی کینڈیڈیٹ، چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، وہ فالو کر کے یا ان پہ ریلیجسلی عمل کر کے وہ اپنی جو کامیابی ہے اس کو انشور کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہے آپ کی اپنے ساتھ آنیسٹی یا اپنے ساتھ سنسیریٹی۔ بہت سے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ صرف اس لیے اس ایگزام سے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ساتھ آنیسٹ نہیں ہوتے یا اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے۔ اس کی ایک مثال میں اس طرح سے دوں گا کہ اگر آپ اس ایگزام میں آئے ہیں تو آپ نے اس ایگزام کو اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے جس طرح سے آپ کی ایک نارمل ایجوکیشن ہے۔ آپ نے اس کو ایز اے سائیڈ لائن نہیں لے کے چلنا کہ چلیں ایک پروفیشن ہے اس کو بھی ایکسپلور کر لیتے ہیں، یعنی جاب چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہے؟ نہیں، جاب بھی آپ چلا سکتے ہیں ساتھ، لیکن اگر آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں تو پھر ایک پورا جسے کہتے ہیں نا ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ نے آنا ہے اور اس ڈیڈیکیشن کو اینڈ تک لے کے جانا ہے۔ اور دوسری اس میں سنسیریٹی میں مثال یہ ہے کہ مجھے اپنی ویکنیسز کا پتہ ہے، مجھے اپنی اسٹرینتھس کا بھی پتہ ہے، میرے سے بہتر میری پرسنالٹی کو کوئی نہیں جانتا۔ تو اگر میں ان اپنی ویکنیسز پہ کام نہیں کروں گا اور ان پہ پردہ ڈالے رکھوں گا اور ان میں امپرومنٹ نہیں لاؤں گا تو لازمی بات ہے کہ میں موسٹ پروبیبلی اس فیلڈ میں سکسیزفل نہ ہو سکوں۔ تو پہلا رول تو یہ ہے۔ دوسرا رول یہ ہے کہ آپ نے کچھ بنیادی نکات اپنے طے کرنے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ ایک جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو بنانا ہے، اور اس ٹائم ٹیبل کو آپ کو کسی دوسرے شخص نے فالو نہیں کرانا، اس ٹائم ٹیبل کو آپ نے خود فالو کرنا۔ جب تک آپ اس ٹائم ٹیبل کو فالو نہیں کریں گے آپ اپنے ٹارگیٹس یا اپنی جو آپ کی ایک آپ نے ٹائم لائن بنائی ہوتی ہے اس کو آپ اچیو نہیں کر سکیں۔ تو میری نظر میں یہ دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ چلتی ہیں اور آپ کی کامیابی میں آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہیں۔ ایک آپ کی اپنے ساتھ سنسیریٹی، دوسری آپ کی جو ڈیڈیکیشن ہے ان دی مینز آف ٹائم ٹیبل اور فالوئنگ دیٹ۔ آپ صاحب، آپ نے بڑا اچھا ایک لفظ بولا ہے، وہ میں نے لکھ بھی لیا ہے کہ جو آپ طے کریں اس کے ساتھ آپ ریلیجسلی اس کو فالو کریں۔ بالکل، یعنی اتنا آپ ایمان اور عقیدے کی حد تک آپ امتحان، آپ کی یہ امتحان سے پہلے آپ کی ایجوکیشن کن اداروں سے تھی؟ سر امتحان سے پہلے میں نے لمز لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز سے BSc آنرز کی تھی اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس میں۔ اس سے پہلے جو میری انٹرمیڈیٹ تھی وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے تھی۔ اور آج کل اگر دیکھا جائے تو CSS کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا ایک MBA کا پروگرام بھی شروع کیا تھا پنجاب یونیورسٹی IBA کیمپس سے۔ تو یہ میرا ایک ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے۔ اولڈ راوینز اتنے زیادہ کیوں پاس کرتے ہیں CSS کا امتحان؟ سر اس میں دو وجوہات ہیں۔ ایک تو آپ اگر GCU جا کے دیکھیں تو GCU میں جس طرح آج کل لمز میں ایک ٹرینڈ ہے، GCU میں شروع سے لے کے اب تک ایک ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے۔ ہمارے جو بہت سے CSS کے جو ہمارے المنائی ہیں جنہوں نے CSS آلریڈی کوالیفائی کیا ہوا ہے اور آلریڈی ان سروس ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں تو اولڈ راوینز ہی ہوں گے۔ بہت زیادہ ہیں، کسی نے وہاں سے گریجویشن کی ہوگی، کسی نے وہاں سے FSc کی ہوگی۔ تو میرے خیال ایک آپ کی جو سینئر لوگ جن سے آپ انسپائر ہوتے ہیں یا جن کو آپ ادھر دیکھتے ہیں وہ کسی اچھی پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ ان سے انسپریشن لے کے آپ کو ہوتا ہے کہ میں بھی اس پوزیشن پہ جا کے کسی نہ کسی طریقے سے فائز ہو سکوں۔ تو میرے خیال وہ جو موٹیویشن ہے جو آپ کو اپنے سینئر سے ملتی ہے وہ ایک اہم رول ادا کرتی ہے آپ کو CSS یا PMS کی طرف لانے میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ صاحب پچھلے دنوں PMS کا رزلٹ آیا ہے، بالکل، اور CSS کا رزلٹ اس سے پہلے تھا۔ جب بھی ان امتحانوں کا رزلٹ آتا ہے اخبار میں، TV پہ خبر آتی ہے کہ بہت پیتھیٹک رزلٹ آیا ہے،
یعنی 2% سے بھی کم لوگ پاس ہوتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر میرے نزدیک اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وہ کینڈیڈیٹس جو تھوڑے سے نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس ایگزام میں بیٹھتے ہیں, ان کو وہی کیٹیگری ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ چلیں یہ سائڈ بھی ایکسپلور کر لیتے ہیں, ساتھ ساتھ وہ دوسری چیزیں بھی دیکھتے رہتے ہیں. دوسری سر اس میں مین وجہ یہ ہے کہ ہم وہ لوگ, میرے جیسے لوگ, بہت سے لوگ, کیونکہ میں نے بھی آبویسلی اس میں جو اٹیمپٹس دیے ہیں اس میں فیلئر بھی کا بھی سامنا ہوا ہے, ہم وہ جو سلیبس ہوتا ہے اس کو اس طرح سے فالو یا اس طرح سے کور نہیں کرتے. سلیبس کس چیز کا؟ جو ایگزام کا سلیبس؟ ایگزام کا جو سلیبس ویل ڈیفائنڈ ہے پی پی ایس سی کی طرف سے بھی اور ایف پی ایس سی کی طرف سے بھی, آن لائن اویلیبل ہے, اس کو ہم اس طرح سے کور نہیں کرتے جس طرح سے ہمیں اس کو کور کرنا چاہیے. دوسرا اس میں ایک اور ایلیمنٹ آ جاتا ہے اسی سے ریلیٹڈ, وہ ہے ایگزام کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ. ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں اس ایگزام کی نیچر کو ہی نہیں سمجھ پاتے, اور جب ہم اس نیچر کو نہیں سمجھ پاتے تو ہم اس کے اکارڈنگلی اس کو اٹیمپٹ نہیں کر پاتے. تو میرے خیال یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو رزلٹ ہے ہمارا وہ دن بہ دن گرتا چلا جا رہا ہے. اٹیمپٹ آپ نے جس طرح کہا کہ اٹیمپٹ کرنے کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے, کیا سٹائل آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا کیا یونیک سٹائل تھا؟ یا جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک دفعہ آپ کو ناکامی کا سامنا ہوا اس امتحان میں, کیا وجہ تھی کہ پہلے ناکامی ہوئی اور اب آپ کی 23rd پوزیشن ہے ماشاءاللہ, اس کی کیا وجہ ہے؟ پورے پاکستان میں یہ بڑی اہم پوزیشن ہے. سر اس میں جو اہم وجہ میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں تو ایون ایسے کا بھی جو پیپر ہم اٹیمپٹ کرتے ہیں, ہم اس میں کریمنگ کی طرف نکل جاتے ہیں, رٹے کی طرف. اچھا. فار انسٹنس اگر میں نے ایسے کی تیاری کرنی ہے تو میں ایسے کی میری کوشش ہوگی کہ مجھے کہیں سے لکھا ہوا ایسے مل جائے اور میں اس کو ایک کریم کر کے, اگر وہ ایسے ادھر آ جاتا ہے پیپر میں تو اسی کو ریپروڈیوس کر دوں, اس کی ڈائنامکس کو سمجھے بغیر. سیم از دا کیس ود ادر کمپلسری اینڈ آپشنل سبجیکٹس, ہم کریمنگ کی طرف جاتے ہیں. حالانکہ آج کل جو ایگزامینر ہم سے چاہ رہا ہوتا ہے وہ ہے کرٹیکل انالیسس, اور اس کو ایک ہر رخ اس کا کور کرنا, بجائے اس کے کہ کریم کر کے ہم کوشچن کو سمجھے بغیر اس کو اسی طرح لکھیں. ہم نے کوشچن کو سمجھنا ہے, اور کوشچن میں جو 2 یا 3 چیزیں یا ایک چیز بھی اس نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ ڈائریکٹلی ہم اس کو ہٹ کریں, اور بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی بات کر کے اس کو کسی طرح سے کور کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں جو کریمنگ کا کلچر ہے, ایک تو اس کو ختم کرنا ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کے اندر جو کریٹیکل آپ کی ایبلٹی ہے یا انالیسس کی جو آپ کی ایک اپروچ ہے اس کو مزید ڈیولپ کرنا ہے. یہ 2 چیزیں کریں گے تو میرا خیال امپرومنٹ آ جائے گی. یہ اپروچ کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ جو تیاری کر رہا ہے ایگزام کی, کریٹیکل انالیسس کی اپروچ اس میں ڈیولپ کیسے ہو سکتی ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ جو میرا طریقہ کار تھا یا جو باقی میرے سینئرز یا جنہوں نے کوالیفائی کیا میرے ساتھ, ان کے تجربے سے اگر میں دیکھوں تو وہ یہ چیز ہے کہ آپ 2 یا 3 سورسز یا اس سے بھی زیادہ سورسز سے ایک ٹاپک کو پڑھیں, اور اس ٹاپک کو پڑھ کے ان 2-3 جگہوں سے پڑھ کے آپ اس میں اپنی ایک اپروچ ڈیولپ کریں کہ ہاں یہ چیز بہتر ہے اور یہ چیز نہیں بہتر, تو اس کے اکارڈنگلی آپ اپنی اپروچ کے اپنی تھنکنگ کے مطابق اس کو لے کے چلیں. تو اس میں ایک تو آپ کی سورسز زیادہ ہونے چاہیے, آپ کسی ایک سورس پہ ریلائی نہ کریں اس میں. دوسرا یہ کہ آپ اس کو پڑھ کے ادھر ہی نہ چھوڑ دیں, اس میں ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ڈیولپ کریں کہ میری اس میں اپروچ یہ ہونی چاہیے کیونکہ اس سائڈ کے آرگومنٹس اچھے ہیں اور اس سائڈ کے آرگومنٹس ویک ہیں. تو میرا خیال ہے اس طرح آپ یعنی اس اپروچ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہم نے جو کمپلسری آپشنل سبجیکٹس اور ان ساری چیزوں کا ہم نے پچھلے پروگرامز میں ڈسکس کیا ہے ہم نے اپنے مہمانوں کے ساتھ. انٹرویو کی بات اگر کریں, اب پی ایم ایس کا انٹرویو بھی ہے کچھ عرصے بعد, کیا انٹرویو میں پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں ایک کینڈیڈیٹ کو؟ سر انٹرویو میں پرابلمز اگر دیکھے جائیں تو اگر میں پرابلمز کی جگہ کویشچنز کا لفظ یوز کر لوں, ٹھیک ہے کویشچنز. سر اس میں یہ کہ میں اس کو 3 طرح سے ڈیوائڈ کروں گا. ایک ہے آپ کی اپنی ذات, ایک ہے آپ کی اکیڈمک بیک گراؤنڈ, اور ایک ہے آپ کے جو سبجیکٹس آپ نے ایز آپشنلز اور ایز کمپلسری آپ نے پی ایم ایس یا سی ایس ایس میں چوز کیا ہے. تو یہ 3 طرح کی جو ڈائمینشنز ہے اس پہ جو انٹرویو پینل ہے وہ آپ کو ایکسپلور کرتا ہے. اپنی ذات کے بارے میں آپ کو الف سے لے کے یہ تک سب کچھ پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس سے وہ اسیس کریں گے کہ آئدر آپ اس سروس کے لیے فٹ ہو یا مس فٹ ہو. اگر آپ کو اپنی ذات کا ہی نہیں پتہ تو آپ اپنی ذات کو یا اپنی پرسنالٹی کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ آپ اس سروس میں آ کے اس سروس کے لیے ایک پروڈکٹیو ریسورس بن سکتے ہو. ایک تو چیز یہ. دوسرا آپ کا اپنا اکیڈمک بیک گراؤنڈ. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے آپشنلس اور ان کے جو اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے وہ میچ نہیں کر رہا ہوتا. تو ان دیٹ کیس جو پینل ہے اس کی کوشش ہوتی ہے وہ آپ سے یہ بھی
پوچھے کہ آپ نے جو اپنے کوالیفیکیشن میں ایکیڈمک بیک گراؤنڈ میں پڑھا ہے کیا آپ کو اس کی کتنی سمجھ ہے یا کتنی نہیں ہے. تیسرا آپ کے آپشنل اور آپ کے کمپلسری کا آپ کے پاس نالج لازمی ہونا چاہیے کیونکہ اس پہ تو کویشچن وہ آپ سے لازمی کریں گے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے جو ڈائمینشنز وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں وہ ہے کرنٹ افیئرس کی. کرنٹ افیئرس پہ آپ نے اس دن کا اخبار پڑھا ہو, آپ نے پچھلے کوئی 2-3 مہینے کا اخبار آپ کو ازبر ہونا چاہیے, اور اس میں یہ نہیں کہ آپ کو خبر پتہ ہو, اس میں یہ ہے کہ ایک آپ کو ایشو ہوا ہے اس کا پتہ ہو. جیسے آج کل ایک کشمیر ایشو چل رہا ہے, اس پہ جو پینلسٹ ہیں وہ آپ سے آپ کی رائے مانگیں گے کہ کشمیر ایشو کا سلوشن آپ کی نظر میں کیا ہے. تو اس کو آپ نے جسٹیفائی بھی کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے ایک یونیک طریقے سے آپ نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بھی پریزنٹ کرنا ہے. تو یہ جو ڈائمینشنز ہیں کرنٹ افیئر کی, آپ کے آپشنلس کی, آپ کے اکیڈمک بیک گراؤنڈ کی اور اپنی سیلف کی, اس کو لازمی پریپیئر کر کے جانا چاہیے تاکہ آپ کی آل سائڈ جو ہے آل انکلوسیو جو ہے آپ کی تیاری ہو سکے. کتنے لوگ انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں اور ان کا تعلق کس کس فیلڈ سے ہوتا ہے؟ سر اس میں جو پی ایم ایس کا پینل ہے اس میں تو آپ کے پاس ریٹائرڈ آرمی کے بیک گراؤنڈ سے بھی لوگ ہوتے ہیں, جو ود ان سروس ریٹائرڈ ہو چکے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں, اور ایک سروس کا ممبر بھی آپ آلریڈی اس میں انکلوڈیڈ ہوتا ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے آپ کا اوور آل پی ایم ایس پینلسٹ کا. جو سی ایس ایس کا پینل ہے اس میں بھی سیم, ایک مے بی فارن سروس سے ہو آپ کا, مے بی آرمی سے ہوں, اور 2-3 لوگ اور ہوں گے جو مے بی ڈفرینٹ سروسز سے ہوں. تو یہ جو اسٹرکچر کی وہ ہے پینل کا اسٹرکچر ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے ہر سال, ڈفرینٹ ہوتا ہے. انٹرویو میں فیل ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سر اس میں بعض لوگ بتاتے ہیں کہ جی میرے تھیوری میں ریٹن میں تو بہت اچھا تھا, انٹرویو میں ناکام ہو گیا میں. سر ویری فرینکلی اسپیکنگ اس میں 2 سے 3 چیزیں جو میٹر کرتی ہیں وہ یہ ہیں کہ میری نظر میں نالج کی بیس پہ شاید وہ آپ کو فیل نہیں کریں. اچھا. ایک آپ کا ایٹیٹیوڈ, دوسرا آپ کا کانفیڈنس, اور تیسرا آپ کے اندر ریشنیلٹی جو ہے. یہ 3 چیزیں میٹر کرتی ہیں. فار انسٹنس ریشنیلٹی سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ نیریٹو جو ہے اگر آپ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں اینڈ دین آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے تو وہ آپ کو پھر ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہ آپ کو اس پہ پینلائز کریں گے ہی کریں گے. آپ اسٹیٹ نیریٹو کے اگینسٹ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن پھر اس کے آپ کی جو ریزننگ ہے وہ بڑی ساؤنڈ ہونی چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر پینلسٹ آپ کو اس میں کوریدتے ہیں اور اپنا ایک پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کر دیتے ہیں کہ, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ پوائنٹ آف ویو زیادہ بہتر ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ سر میں اس چیز میں غلط تھا, آپ نے جو پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کیا ہے یہ میرے لیے نیا ہے اور زیادہ اچھا ہے, میں اس پہ جا کے کام کروں گا اور میں اس سے ایگری بھی کرتا ہوں. اچھا, ڈیورنگ انٹرویو ہی آپ اس چیز کو کنفیس کریں؟ ہمارے اندر سر ایک ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ایک پوائنٹ آف ویو لے لیا تو مجھے اس پہ ریجڈ رہنا چاہیے تاکہ پینلسٹ کو یہ لگے کہ یار یہ اپنی اوپینین پہ جو ہے قائم رہتا ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک پینلسٹ کی اوپینین آپ سے زیادہ بیٹر ہے اور اس کے آرگومنٹس آپ سے زیادہ ساؤنڈ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو اسی ٹائم کہہ دیں کہ سر یہ میرے لیے ایک نئی چیز ہے اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور میں اس چیز کو جا کے ایکسپلور کروں گا. تو اس میں میری نظر میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, جو آپ نے ایک بنیادی چیزیں بتائی ہیں انٹرویو کے لیے, آپ جن سبجیکٹس میں اپیئر ہوتے ہیں کیا ان سے ہی سوال آتے ہیں یا کسی اور سبجیکٹ سے بھی کویشچن آ جاتے ہیں؟ سر وہ آپ سے کسی بھی ڈائمینشن سے سوال پوچھ سکتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر میری ایک چیز پہ گرپ اچھی نہیں ہے تو میں ڈائریکٹلی ان کو ایک پولائٹ وے میں کہہ دوں کہ سر مجھے اس چیز کا نالج نہیں ہے. اچھا, ایک یہاں سے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا جس طرف آپ نے یہ ڈائمینشن سیٹ کی ہے کہ اگر ایک سوال کا آپ کو جواب نہیں آتا اس میں نو کہنا اچھا ہے یا بس اس کو کھینچتے رہیں؟ سر اس میں ایک پولائٹ وے میں نو کہنا زیادہ بہتر ہے. اچھا, یعنی کھینچتے رہنا کی اسٹریٹجی اچھی نہیں ہے؟ نہیں سر, کیونکہ میری نظر میں جب آپ پینلسٹ کو کسی کو سوال کے جواب میں اگر آپ کو نہیں آتا آپ اس کو ڈائریکٹلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ سوری سر مجھے اس کا آنسر نہیں پتہ, تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ 2 چیزیں, ایک کہ آپ کانفیڈنٹ ہو اور دوسرا یہ کہ آپ کو اپنی ویکنیسز کا پتہ ہے اور آپ نے پینل کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گا حافظ صاحب, جو بچے اس ٹائم تیاری کر رہے ہیں سی ایس ایس نیکسٹ ایئر کی, نیکسٹ اٹیمپٹ کی, اور خاص کر جو ناکام ہوئے ہیں, کیا آپ کی نصیحت ہوگی ان لوگوں کو کہ وہ کس طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس امتحان میں؟ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ناکامی ہماری زندگی کا حصہ ہے, ہم فیلئر سے ہی سیکھتے ہیں. تو جو لوگ ناکام ہوئے ہیں ان کو میری نصیحت یہ ہے کہ ویری نیکسٹ ڈے آپ ایک نئے جذبے کے ساتھ, ایک نئی اپروچ کے ساتھ
آپ اپنی تیاری دوبارہ شروع کریں اگر آپ کے اٹیمپٹس رہتی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے اب سسٹم کو آپ بلیم نہ کریں. آپ جس سبجیکٹ میں فیل ہوئے ہیں دیکھیں کہ میرے اندر ایسی کیا خامی تھی جس کی وجہ سے میں اس سبجیکٹ میں فیل ہوا ہوں. اس خامی کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور ایک نئے جذبے کے ساتھ آپ اپنا ایک نیا اسکیجول بنا کے, نیا ٹائم ٹیبل بنا کے, نئی اپروچ کے ساتھ اس ایگزام کو دوبارہ اٹیمپٹ کریں. بہت شکریہ. اسسٹنٹ کمشنر حافظ محمد ذیشان ارشد CSS 2018 میں 23ویں پوزیشن کے ساتھ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں سلیکٹ ہوئے, آج ہمارے ساتھ موجود تھے. اردو پوائنٹ کے پروگرام CSS سیریز میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ سسٹم کو بلیم نہ کریں, جب بھی ناکامی ہوتی ہے اپنی خامی کو دیکھیں اور اس کو امپروو کریں. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو اس ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.